بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہمارا تھرڈ لیسن ہے میڈیا اینڈ اٹس افیکٹس. Open your books at page number 22. Miss Aisha is the favorite teacher of class 9. Miss Aisha جماعت نوم کی ایک پسندیدہ استاد ہے. The students eagerly attend her class. طلباء بڑے شوق کے ساتھ اس کی جماعت میں حاضر ہوتے ہیں. Miss Aisha enters the classroom with the usual smile. Miss Aisha حسب معمول مسکراہٹ کے ساتھ جماعت میں داخل ہوتی ہے. Greets the students, طلباء کو سلام کرتی ہیں. And takes the roll call اور حاضری لیتی ہیں. It is their tutorial day. آج ان کا عقائدی یعنی خصوصی مضمون کے تحت پڑھائی کا دن ہے. The students are all eager, geared up. تمام طالبات یا طلباء تیار ہیں. They know وہ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں what is about to come کہ کیا ہونے والا ہے. And they are prepared for it اور وہ اس کے لیے تیار ہیں. Shall we start؟ کیا ہم شروع کریں؟ She asked politely. وہ بڑی شائستگی کے ساتھ یا بڑی نرمی کے ساتھ پوچھتی ہیں. Yes، جی ہاں. The students nod. طلباء ہاں میں سر ہلاتے ہیں. nod کا معنی ہاں میں سر ہلانا بھی ہوتا ہے. مثلا اگر ہاں میں ہلانا ہے تو ہم ایسے کرتے ہیں، اور اگر ہمیں نیگیٹو میں ہلانا ہو nod معنی پھر ہوئی ہوگا، پھر ہم یوں کرتے ہیں. یس، جی ہاں. دا اسٹوڈینٹس ناٹ. طلباء ہاں سے یا ہاں میں سر ہلاتے ہیں. دا ٹیچر اوکے، ٹھیک ہے. ایز وی ہیو ڈیسائیڈڈ آلریڈی، جیسا کہ ہم پہلے ہی فیصلہ کر چکے ہیں. دی ٹاپک آف دا ٹوڈے، آج کا موضوع. ٹوڈیز ڈسکشن، آج کی بحث کا موضوع از رول آف میڈیا اینڈ اٹس امپیکٹ. ذرائع ابلاغ اور اس کے اثرات ہیں. ٹو اسٹارٹ وتھ، شروع کرنے کے لیے لیٹ می اسٹیٹ کلیئرلی، مجھے واضح طور پر بتانا چاہیے دیٹ میڈیا از دا موسٹ پاورفل موڈ آف کمیونیکیشن، کہ میڈیا ذرائع ابلاغ کا ایک بہت طاقتور ذریعہ ہے. It shares news and information with the people. یہ لوگوں میں معلومات اور اخبارات یا خبریں مہیا کرتا ہے. Sometimes بعض اوقات میڈیا spreads false news. بعض اوقات میڈیا غلط خبریں بھی پھیلاتا ہے. But generally، لیکن عام طور پر it informs us about the facts around us. لیکن عام طور پر یہ ارد گرد کے حقائق سے ہمیں مطلع کرتا ہے. Do you agree؟ کیا آپ اتفاق کرتے ہیں؟ اسٹوڈینٹس، طلباء جو ہے. یس، جی ہاں. We do، ہاں ہم اتفاق کرتے ہیں. Student 1، I would like to add a bit more. میں تھوڑا سا مزید اضافہ کرنا چاہوں گا. اس میں تھوڑا سا مزید اضافہ کرنا چاہوں گا.
ٹیچر یس شور ہاں یقیناً کیجیے. اسٹوڈنٹ 1 میڈم میڈیا helps people to share knowledge of the world. میڈیا لوگوں میں دنیا کا علم پھیلاتا ہے. their feelings ان کے احساسات and opinion اور آراء are expressed through it. اس کے ذریعے ان کا اظہار کیا جو ان کے جذبات اور آراء کا اس کے ذریعے اظہار کیا جاتا ہے. میڈیا attracts the attention of a very large audience. میڈیا بہت زیادہ سامعین کی توجہ اپنی طرف مبذول کراتا ہے. Have you noticed کیا آپ نے دیکھا that the first thing we do soon after entering the house کہ پہلا کام جو ہم گھر میں داخل ہوتے ہوئے کرتے ہیں is to switch on the television. ٹیلی ویژن کو سوئچ آن کرتے ہیں یعنی ٹیلی ویژن لگاتے ہیں. There is no doubt about it. اس کے بارے میں کوئی شک نہیں. اسٹوڈنٹ 2 let me say مجھے کہنے دیجیے that media has become a part of our life کہ میڈیا ہماری زندگی کا ایک حصہ بن چکا ہے. It not only informs us یہ نہ صرف ہمیں معلومات مہیا کرتا ہے but also entertain us لیکن ہمیں تفریح بھی مہیا کرتا ہے. entertain means تفریح لیکن ہمیں یہ تفریح بھی مہیا کرتا ہے. ٹیچرز absolutely right بالکل ٹھیک. well اچھا do you have any idea کیا تمہیں کوئی خیال ہے about the two major means of communication ذرائع ابلاغ کے دو بڑے ذرائع جو ہیں ان کے بارے میں آپ کو کچھ علم ہے. اسٹوڈنٹ 3 there are two means of communication ذرائع ابلاغ کے دو ذرائع ہیں الیکٹرک میڈیا برقی میڈیا اینڈ پرنٹ میڈیا اور پرنٹ میڈیا. دا میڈیا انکلوڈس میڈیا میں شامل ہیں فلم ریڈیو ٹیلی ویژن انٹرنیٹ بکس کتب میگزین رسالے وغیرہ اینڈ میگزین شامل ہیں. اٹ پرووائڈس اس انفارمیشن یہ ہمیں معلومات مہیا کرتا ہے ایز ویل ایز دا انٹرٹینمنٹ اور تفریح بھی مہیا کرتا ہے. ٹیچر گڈ ٹھیک ہے. اٹ از تھرو میڈیا یہ میڈیا کے ذریعے سے ہے دیٹ دا ورلڈ ہیز بیکم اے گلوبل ولیج کہ تمام دنیا ایک کائناتی گاؤں بن چکا ہے. دیر از کوریج آف آل امپورٹنٹ ایونٹ اس پر تمام عام واقعات کا احاطہ کیا جاتا ہے آف دا ورلڈ آن ٹیلی ویژن پر دنیا کے تمام عام واقعات کا احاطہ کیا جاتا ہے. We can have an easy access to all kinds of information through media. ہم میڈیا کے ذریعے تمام معلومات کا آسانی سے احاطہ کر سکتے ہیں یا آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. اسٹوڈنٹ 4 can we say کیا ہم کہہ سکتے ہیں that the world is just a click away کہ میڈیا صرف ایک مختصر سے فاصلے پر واقع ہے. ٹیچر میں بھی ہو سکتا ہے. well اچھا would any other students کیا کوئی اور طالب علم likes to say something on it کیا کوئی اور طالب بھی اس کے بارے میں کچھ کہہ سکتا ہے. Miss Aisha points to the students sitting on at the end. Miss Aisha آخر میں بیٹھے ہوئے طالب علم کی طرف اشارہ کرتی ہے. اسٹوڈنٹ 5 میڈم یا محترمہ ان مائی اوپینین میری رائے میں
media plays a very constructive role for society, کہ میڈیا معاشرے کے لیے ایک بہت تعمیری کردار ادا کرتا ہے. It raises awareness, یہ شعور پیدا کرتا ہے about many social evil, بہت سے سماجی مسائل کی طرف شعور پیدا کرتا ہے. لائک جیسے کرپشن، بدعنوانی، ٹیررزم، دہشت گردی، ڈرگ ایڈکشن، نشے کی لت یا نشے کی عادت، اینڈ وائلیشن آف ہیومن رائٹس، اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی نشاندہی کی طرف ہماری توجہ اجاگر کرتا ہے. ٹیچر: یس یو آر رائٹ، آپ ٹھیک کہتے ہیں. اسٹوڈینٹ 6: میڈیا از آلسو بیکم دا ماؤتھ پیس آف ڈاؤن ٹراڈن. میڈیا ایک پسے ہوئے یا ستم رسیدہ لوگوں کی زبان بن چکا ہے. یس ٹیچر کہتی ہے یس، ہاں، ویل سیڈ، خوب اچھا کہا. اٹ وڈ ناٹ بی رانگ ٹو سے، یہ کہنا غلط نہ ہوگا، دیٹ میڈیا از دا موسٹ ویجیلنٹ انسٹیٹیوشن، کہ میڈیا ایک بہت چوکس ادارہ ہے یا بہت باخبر ادارہ ہے. دیٹ کیپس این آئی، جو نظر رکھتا ہے، آن ایوری سیگمنٹ آف دا سوسائٹی، جو معاشرے کے ہر طبقے پر نظر رکھتا ہے. تھرو ڈیبیٹس کے ذریعے یا بحث و مباحثے کے ذریعے، رپورٹس اینڈ ٹاک شاپ کے ذریعے، اٹ میکس ایوری ون آنسریبل اینڈ اکاؤنٹیبل، یہ ہر شخص کو جواب دہ بناتا ہے. دیٹ از وائی، یہی وجہ ہے، میڈیا ہیز بیکم این انٹیگرل پارٹ آف آور لائف، کہ میڈیا ہماری زندگی کا ایک لازمی جزو بن چکا ہے. ناؤ اب آئی وڈ انوائٹ ون آف یو، میں تم میں سے کسی ایک کو دعوت دوں گی، ٹو سم اپ دا ڈسکشن، کہ وہ اس بحث کو سمیٹے. اسٹوڈینٹ فرسٹ: آئی وڈ کنکلوڈ، میں نتیجہ اخذ کروں گا، دا ڈسکشن، بحث کا نتیجہ اخذ کروں گا، بائی سیئنگ، یہ کہتے ہوئے، دیٹ دا میڈیا پلیز اے پازیٹیو رول، کہ میڈیا ایک مثبت کردار ادا کرتا ہے، اینڈ ہیز اے پروڈکٹیو امپیکٹ آن اف اٹ ورکس آنیسٹلی، اگر یہ دیانتداری سے کام کرے تو یہ اصلاحی پہلو بھی اختیار کرتا ہے. ٹیچر: گڈ کنکلوژن، اچھا نتیجہ. آئی ایم ہیپی، میں خوش ہوں، دیٹ آل آف یو ہیو پارٹیسپیٹڈ، کہ سب نے شرکت کی ہے یا سب نے حصہ لیا ہے ان دس ڈسکشن، اس بحث میں سب نے حصہ لیا ہے، میں خوش ہوں. آئی ایم ہیپی، میں خوش ہوں، دیٹ آل آف یو ہیو پارٹیسپیٹڈ، سب نے اس میں شرکت کی ہے، دس ڈسکشن، اس بحث میں، اینڈ ہیو ایکسپریسڈ یور سیلف ویری ویل، اور اپنے آپ کا بہت اچھا اظہار کیا ہے. دا بیل رنگز، گھنٹی بجتی ہے. مس عائشہ سیز گڈ بائی، مس عائشہ جو ہے وہ خدا حافظ کہتی ہے ٹو دا کلاس کو آپ خدا حافظ کہتی ہے، اینڈ لیوز، اور چلی جاتی ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ تھا میڈیا اینڈ اٹس امپیکٹ، جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور امید ہے کہ آپ اس کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے. لیکن اس میں کچھ ڈفرینٹ ورڈ ہیں جو میں نے یہ وائٹ بورڈ پر لکھے ہیں. فیوریٹ، پسندیدہ، گریٹ، سلام کرنا، ایگرلی، شوق کے ساتھ یا دلچسپی سے، ٹیوٹر، معلم سے متعلقہ، یوزول، حسب معمول، یعنی عادت کے مطابق ہوتا ہے. گیئرڈ اپ، تیار تھے. پولائٹلی، شائستگی سے یا نرمی سے. اسمائل، مسکراہٹ. ناٹ، ہاں میں سر ہلانا. اب ناٹ کے یہاں بیٹے دو معنی ہو جاتے ہیں، یہ کہ اگر تو ہم نے مثبت سے سر ہلانا ہو تو ہم یوں کرتے ہیں، ٹھیک ہے.
اور اگر اس میں نیگیٹو میں لانا ہو تو ہم پھر ایسے کرتے ہیں، وہ دونوں حالتوں میں ہم ناٹ استعمال کر سکتے ہیں۔ کمیونیکیشن ابلاغ یا بات چیت ہوتی ہے، ماڈ طریقہ یا ذریعہ، فیکٹ حقائق، حقیقت کی جمع حقائق، ایگری متفق ہونا یا اتفاق کرنا، ایڈ جمع کرنا یا اضافہ کرنا، شورلی یقیناً، فیلنگز جذبات یا احساسات، ایکسپریس اظہار کرنا، اوپینین خیال یا رائے، اٹریکٹ راغب کرنا یا اپنی طرف مائل کرنا کسی کو، اٹینشن توجہ، آڈینس سامعین ہوتے ہیں جو سامنے بیٹھے ہوئے بات کو سن رہے ہوتے ہیں، ان کے سامعین کہتے ہیں، نوٹس توجہ یا خیال کرنا، نو ڈاؤٹ کوئی شک نہیں، انٹرٹین تفریح مہیا کرنا، ایبسولیوٹلی بالکل یا مکمل طور پر، ایونٹس واقعات، کوریج احاطہ کرنا، یعنی ٹی وی پر کچھ خبروں کو دکھانا وہ احاطہ کرنا کہلاتا ہے، کنسٹرکٹیو تعمیری، اور ریز کا معنی اجاگر کرنا، ایشوز مسائل، مسئلے کی جمع مسائل، کرپشن بدعنوانی، ٹیررزم دہشت گردی، اینڈ ویجیلنٹ محتاط یا چوکس، سیگمنٹ حصہ ہوتا ہے یا ٹکڑا ہے، ڈیبیٹس مباحثے، اور آنسریبل اینڈ اکاؤنٹیبل دونوں کا معنی جو ہے ہم معنی ہے، سملر ورڈز ہیں، جواب دہ، اور انٹیگرل لازمی یا عام ہوتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تمام الفاظ جو ہیں اپنی کاپی پر نوٹ کریں، ان کے میننگ بھی اور ان کے سپیلنگ بھی اچھی طرح یاد کریں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آپ سب کیسے ہیں؟ ہم سبق پڑھ رہے تھے غزل میر تقی میر کی۔ میں نے شعر نمبر 1 سے 7 تک تقریباً آپ کو تمام اشعار کی تشریح بھی کروا دی۔ امید ہے کہ بچے جو پڑھایا جاتا ہے وہ آپ کو سمجھ بھی آتا ہوگا۔ اس کے علاوہ میر تقی میر کا تعارف بھی میں نے آپ کو بتایا، ان کے حالات زندگی کے بارے میں، وہ کن القابات سے مشہور ہوئے اور ان کو یہ القابات جو تھے وہ کس وجہ سے دیے گئے، ان کے اندر کون سی ایسی خوبیاں تھیں، کون سی ایسی صفات تھیں جن کی وجہ سے مختلف شعراء حضرات نے انہیں مختلف القابات سے نوازا۔ یہ سب باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ غزل کا اختتام میر کے آخری شعر سے ہم نے کیا تھا، میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ یہ بھی آپ کو بتا دیا تھا کہ میں نے غزل کا جو آخری شعر ہوتا ہے جس میں شاعر اپنے آپ کو مخاطب مختصر سے نام سے کرتا ہے وہ مقطع کہلاتا ہے۔ مختصر نام شاعر کا تخلص ہوتا ہے، اور جس میں شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے وہ مقطع ہوتا ہے۔ مقطع کا مطلب ختم کرنا یا کاٹ دینا، یعنی بات کا اینڈ کر دینا، بات کو ختم کر دینا۔ میر تقی میر نے بھی جو غزل لکھی اس میں اپنے آپ کو مخاطب کر کے انہوں نے غزل کا اختتام کر دیا۔ یہ تھا آپ کی میر تقی میر کی غزل کے بارے میں نے آپ کو پڑھا دیا۔ آج ہم اس کے مشقی و معروضی سوالات حل کرنے جا رہے ہیں۔ اپنی کتابیں کھول کے رکھیں، صفحہ نمبر 129 یعنی 129۔ سب سے پہلا سوال ہے، اس غزل میں ردیف کون سے الفاظ ہیں؟ ردیف کا مطلب ہوتا ہے سوار پیچھے آنے والا، یعنی گھوڑے کے اوپر اگر 2 سوار بیٹھے ہوئے ہیں تو جو پہلا ہوگا وہ قافیہ ہوگا، جو جس نے لگام پکڑی ہوگی، اور جس کے بعد لگام والے پیچھے کے بعد دوسرا سپاہی بیٹھا ہوگا وہ ردیف ہوگا۔ غزل میں بھی ایسا ہے، غزل کے ہر شعر میں جو لفظ بار بار آتا ہے اس کی املا بھی وہی ہو اور ایک جیسی ہو اور اس کا تلفظ بھی ایک جیسا ہو، وہ ردیف کہلاتے ہیں۔ ردیف کا مطلب ہی ہوتا ہے پیچھے ہونے کے یا سوار ہونے کے ہیں۔ سوال ہے، اس غزل میں ردیف کون سے الفاظ ہیں؟ آپ غزل کو غور سے دیکھیں، آپ کو ردیف خود بخود مل جائے گا۔ جواب ہے اس کا، اس غزل میں ردیف جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ کی سی ہے، کی سی ہے۔ ہر شعر میں بار بار جو ہے کی سی آ رہا ہے، اس لیے یہ ردیف ہے۔ سوال نمبر 2، اس غزل میں استعمال ہونے والے کوئی سے 4 قافیوں کی نشاندہی کیجیے۔ قافیہ ہم آواز الفاظ کو بھی کہا جاتا ہے۔ ہم آواز الفاظ کو قافیہ بھی کہا جاتا ہے، اور قافیہ کی جمع ہوتی ہے قوافی، یعنی ہم نے اس غزل میں قوافی بتانے ہیں کتنے؟ 4۔
اور یہ ہمیشہ ردیف سے پہلے آتے ہیں۔ ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں، املا مختلف ہوتی ہے لیکن کہ ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں اور یہ ردیف سے پہلے آتے ہیں۔ شعر پر نظر ڈالیں، آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا کون سے ہیں۔ سراب، حباب، کباب، شراب۔ املا دیکھیں ان کی مختلف ہے لیکن ان کا تلفظ ایک جیسا ہے، ملتی جلتی آواز ہے، اس لیے یہ کیا ہوں گے؟ قافیہ۔ سوال نمبر 3، دوسرے شعر میں ہونٹوں کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ میر تقی میر نے دوسرے شعر میں ہونٹوں کو کس سے تشبیہ دی ہے؟ جواب ہے میر تقی میر نے دوسرے شعر میں ہونٹوں کو گلاب کی پنکھڑی یعنی پتی سے تشبیہ دی ہے۔ جس طرح گلاب کی پتیاں نرم و نازک سرخ ہوتی ہیں، نازک ہوتی ہیں، ملائم ہوتی ہیں، اسی طرح میر کے محبوب کے ہونٹ بھی اسی طرح نرم و نازک ملائم ہیں، اس لیے وہ اپنے محبوب کے ہونٹوں کو گلاب کی پتی سے تشبیہ دیتا ہے۔ سوال نمبر 4، میر نے نیم باز آنکھوں کی مستی کو کیا قرار دیا ہے؟ سوال نمبر 4، میر نے نیم باز آنکھوں کی مستی کو کیا قرار دیا ہے؟ جواب ہے میر نے نیم باز آنکھوں کی مستی کو شراب جیسی قرار دیا ہے۔ شراب پینے سے آنکھوں میں غنودگی آ جاتی ہے، آنکھوں میں نشیلا پن آ جاتا ہے، مستی سی چھا جاتی ہے۔ میر نے بھی اپنے محبوب کی آنکھوں کو شراب جیسی آنکھیں اس لیے قرار دیا ہے، کہتے ہیں لوگ تو شراب پیتے ہیں اور ان کی شراب پینے سے آنکھوں میں مستی آتی ہے، لیکن میرے محبوب کی آنکھوں میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی مستی رکھی ہے کہ بنا شراب پیے ہی اس کی آنکھوں میں مستی ہے۔ یعنی سوال نمبر 5، شاعر اضطراب کی حالت میں کیا کرتا ہے؟ جواب ہے شاعر اضطراب کی حالت میں اپنے محبوب کے در پر بار بار جاتا ہے اور بنا کچھ کہے واپس لوٹ آتا ہے۔ شاعر اضطراب کی حالت میں محبوب کے در پر جاتا ہے اور بنا کچھ کہے واپس آ جاتا ہے۔ یہ تھے بچوں سوالات، امید ہے کہ جوابات آپ کو میں نے بتائے وہ آپ کو سمجھ میں آگے ہوں گے۔ اس کے علاوہ سوال نمبر ہے 4، درج ذیل مرکبات سے مرکب کی کون سی قسم ہے؟ یہ مرکب ہمیں دیے گئے ہیں، ہم نے اس کی قسم بتانی ہے۔ جواب اس کا ہوگا مرکب اضافی۔ مرکب ہمیشہ کس کو کہتے ہیں؟ جب دو الفاظ مل جاتے ہیں، پہلا لفظ اپنے دوسرے لفظ کے ساتھ ملاتا ہے اور اس میں کا، کی، کے کا استعمال ہوتا ہے، وہ مرکب اضافی کہلاتے ہیں۔ بعض اوقات مرکب اضافی میں کا، کی، کے کا استعمال نہیں ہوتا، اس کا ایک اشارہ دیا جاتا ہے، وہ کیسے سمجھ میں آئے گا یہ مرکب اضافی ہے؟ اس کی پہچان کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ پہلے لفظ کے آخری حرف میں کے نیچے زیر لگا دی جاتی ہے جو کا، کی، کے معنی دیتا ہے۔ بعض اوقات لفظ میں کی کا باقاعدہ استعمال کیا جاتا ہے، بعض کا مرکب میں کی کا اضافہ نہیں کیا جاتا بلکہ ایک اشارہ دیا جاتا ہے زیر لگا کر، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مرکب اضافی ہے۔ جیسے چشم دل، چشم میم کے نیچے زیر ہے، ہم اس کو کہیں گے دل کی آنکھ۔ اس کے لب، اس میں باقاعدہ کے کا استعمال ہے۔ آتش غم، شین کے نیچے زیر ہے، آتش غم یعنی غم کی آگ۔ اس کا دور، کا اس میں باقاعدہ استعمال کرنا بتایا ہوا ہے، اس لیے یہ بھی مرکب اضافی جو آپ کو دیے گئے ہیں وہ سارے مرکب اضافی ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے اس غزل کے مطلع اور مقطع کی نشاندہی کیجیے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا غزل کا پہلا شعر مطلع کے معنی ہوتے ہیں طلوع ہونے کے، نکلنے کے، ظاہر ہونے کے۔ تو شاعر جو ہے وہ اپنی غزل کا آغاز پہلے شعر سے کرتا ہے، اس کا مطلب آگے وہ غزل چلتی رہتی ہے۔ مطلع کے معنی نکلنے کے، ظاہر ہونے کے، طلوع ہونے کے۔ تو غزل کا پہلا شعر جو ہوتا ہے وہ مطلع کہلاتا ہے اور غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے وہ مقطع کہلاتا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 6، مذکر اور مؤنث الگ الگ کیجیے۔ جنس کے اعتبار سے مذکر اور مؤنث کی پہچان کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، جس کو ہم نر اور مادہ بھی عام لفظوں میں کہا جاتا ہے اور مذکر مؤنث بھی کہتے ہیں۔ لیکن اردو گرامر ایسی زبان ہے جس میں
مذکر اور مونث بھی اسمال الفاظ ہوتے ہیں۔ ان الفاظ کی کیسے پہچان ہو کہ یہ الفاظ مذکر ہیں یا مونث، اس کا بچوں بہترین طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ اس لفظ کو جملے میں استعمال کر کے دیکھیں، آپ کو پہچان ہو جائے گی یہ لفظ مونث ہے یا مذکر۔ کیونکہ زبان میں جو ہم اردو زبان میں جو ہم الفاظ بولتے ہیں وہ بعض کا مذکر کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں اور بعض الفاظ جو ہیں وہ مونث کے طور پہ بھی استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے ہستی، ہستی اپنی حباب کی سی ہے۔ ہستی کا ویسے مطلب وجود یا زندگی، تو لفظ کیا ہوا، جملہ جب ہم نے بنا لیا تو ہمیں پتہ چل گیا ہستی جو ہے وہ مونث ہے۔ حباب، حباب کا مطلب ہوتا ہے بلبلہ، پانی پر بلبلہ بنا ہوا ہے یا پانی پر بنا ہوا بلبلہ ہوا کی وجہ سے بجھ گیا، تو حباب کیا ہوا، مذکر۔ نمائش، نمائش کا دکھاوا، اس کا معنی ہوتا ہے دکھاوا۔ اسٹیڈیم میں پھولوں کی نمائش لگی ہوئی تھی، نمائش کیا ہوا، مونث۔ سراب، دھوکہ، یہ زندگی ایک سراب ہے۔ لب، لب کا مطلب ہوتا ہے ہونٹ اور یہ کیا ہوا، مذکر۔ بو کا مطلب ہوتا ہے خوشبو، یہ بھی مونث ہوگا۔ کباب، کباب جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے گوشت یا دال کی مدد سے بنایا جاتا ہے، اس کو مٹیریل کو ملا کر ایک اس کو شکل دی جاتی ہے جس کو کباب کا نام دیا جاتا ہے۔ آتش غم میں دل بنا شاید دور سے بو کباب کی سی ہے۔ آتش غم میں دل بنا شاید دور سے بو کباب کی سی ہے۔ کباب بنایا جاتا ہے، اس لیے الفاظ میں کیا ہوگا، مذکر۔ مستی، شراب پینے سے آنکھوں میں مستی چھا جاتی ہے۔ مستی کیا لفظ ہوگا، مستی کا مطلب ہوتا ہے شوخی، تو یہ مونث ہوگا۔ شراب، اسلام میں شراب حرام تصور کی جاتی ہے۔ شراب ایک لفظ ہے جو مونث کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور یہ ایسا لفظ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ اس کے بعد ہے سوال بساط، اعراب لگا کر تلفظ واضح کریں۔ اعراب میں آپ کو بول دیتی ہوں، شاید بورڈ کے اوپر بھی لکھے آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے، بول بھی دیتے۔ حباب لفظ کو آسانی سے بولیں، اعراب لگانا بہت آسان ہے۔ اس کی بہترین پہچان ایسی ہوتی ہے کہاں پیش لگانی ہے، کہاں زبر اور کہاں زیر لگانا ہے۔ آپ اپنے منہ کے زاویے کو غور کریں، اگر آپ کی آواز منہ کو گول بنا کے نکلے تو اس کا مطلب پیش لگے گی، اگر آپ کے ہونٹ نیچے کر کے آواز نکل رہی ہے تو اس کا مطلب زیر ہوگا، اگر ہونٹ کو اوپر کرنا پڑ رہا ہے تو اس کا مطلب زبر لگے گی۔ حباب، ہم نے ہونٹ کو گول نہیں کیا، ہونٹ کو نیچے نہیں کیا، اس کا مطلب ہے کے اوپر زبر، بے کے اوپر زبر اور بے کے اوپر جزم۔ جزم جو ہوتا ہے وہ لفظ کو ساکن کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ سراب، سراب سین کے اوپر زبر، رے کے اوپر زبر، بے کے اوپر جزم۔ نمائش، نون کے اوپر پیش، میم کے اوپر زبر، حمزہ کے نیچے زیر، شین کے اوپر جزم۔ چشم دل، چشم شین کے اوپر زبر، جیم چے کے اوپر زبر، شین کے اوپر جزم، میم کے نیچے زیر، دال کے نیچے زیر، لام کے اوپر جزم۔ عالم، عین کے اوپر زبر، لام کے اوپر زبر، میم کے اوپر جزم۔ اضطراب، الف کے نیچے زیر، زواد کے نیچے اوپر جزم، توئیں کے اوپر زبر، رے کے اوپر زبر، بے کے اوپر جزم۔ آتش غم، المد دا کے اوپر زبر